آج عید قربانی ہے کیا اور ہم کیوں عید قربانی مناتے ہیں، اور قربانی پہلی امت میں بھی تھی کیا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے، اور پہلے جو لوگ قربانیاں کرتے تھے ان کے لیے کیا ہوتے تھے، اور سب سے پہلے جو قربانی اللہ نے مقرر کی ہے کس کی؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. وقال سبحانه وتعالى في المقام الآخر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم دوستوں اور بزرگ، آج عید قربانی ہے کیا اور ہم کیوں عید قربانی مناتے ہیں، اور قربانی پہلی امت میں بھی تھی کیا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے، اور پہلے جو لوگ قربانیاں کرتے تھے ان کے لیے کیا ہوتے تھے، اور سب سے پہلے جو قربانی اللہ نے مقرر کی ہے کس کی؟ تو میرے دوستوں، عید جو قربانی ہے، سب سے پہلے نمبر کچھ باطنی فرقے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے والے، بڑے عقل و فہم والے، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی قربانی تو قرآن میں ہے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے، ایک مخصوص حکم ہے کہ حج والے دن، کیونکہ مکے میں صرف لوگ قربانی کرتے ہیں، کہ رسول مکہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانور مکے میں بھیجے تھے. تو قربانی حکم کے بارے میں قرآن مجید میں یقیناً یہ باتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو اللہ کے رسول نے مکے میں جو جانور بھیجے ہیں وہ ایک بیت اللہ کی حرم کی احترام کے لیے وہ وہاں بھیجے تھے. اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے یاد میں قربانی کی جاتی ہے، اور وہ اللہ کے لیے کی جاتی ہے. یوم النحر یعنی بقرہ عید کی یہ 10، 11، 12 یہ 3 دن قربانی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ یہ 3 دن خون کا بہانا، حلال جانور کی خون بہانا، یہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محب اور پسندیدہ ہے. اس سے بڑے اور بھی اعمال بڑا اعمال نہیں ہے.
اب آئیے، ہر فرقہ ہر مذہب کی ایک تہوار ہے جو ہم عید الفطر منواتے ہیں، یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے بھی ایک تہوار ہے۔ اب یہ عید قربانی، تو عید قربانی جو ہے یہ کیا ہے کہ القربان تقربت الی اللہ تعالی، قربانی اس کو کہتے ہیں اللہ کی قربت حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کو قربانی کہتے ہیں۔ اب ہر مذہب کے اندر ایک ترتیب ہے، قربانی اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی اولاد حابیل اور قابیل نے سب سے پہلے قربانی کی۔ یہ جو ہے اللہ وحدہ لا شریک له کے لیے اور ان کی خالص صحیح نیت تھی، لیکن اس دور میں یہ سلسلہ تھا میں قربانی کا گوشت کھاتے نہیں تھے، تو جس کی قربانی اللہ کے دربار میں قبول ہوئے وہ آگ اس کو جلا دیتے تھے۔ اس کی بعد پوری دنیا کے اندر بت پرستی، یہ بت پرستی حضرت ابراہیم اور خلیل اللہ علیہ السلام کی دور میں جو غیر مذہب والے قربانی کرتے تھے تو وہ اپنے گوشت کو کیا کرتے، اپنے بتوں کے سامنے پیش کر دیتے اور اس کی کھولوں کو بیت اللہ کی حرم کی دیواروں میں ملتے تھے کہ ان کی قربانی یہ اللہ کے دربار میں ان کی معبودی کے دربار میں پہنچ جائیں گے۔ یہ ان کی عقیدہ ہے۔ حقیقت میں قربانی اللہ کے لیے کی جاتی ہے جو اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ ہمارے معبود ایک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تن تنا ہے، وہ اللہ جو اکیلا اور تن تنا ہے، اس وحدہ لا شریک لہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جانور، حلال جانوروں کا خون کا بہانا۔ اب میرے دوستوں اس سے پہلے جو باتیں ہیں کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، ہم نے قربانی کو تمہارے لیے اللہ کے دین کی یادگاریں بنایا، اللہ کے دین کی یادگاریں بنایا۔ پھر اس سے تھوڑی سی آگے آیات ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شخص دین خداوندی کی یادگاروں کا پورا لحاظ رکھے گا تو یہ دل کی تقوی سے ہوتا ہے۔ جو پورا خیال رکھتے گا کس سے ہوتا ہے؟ یہ دل کے خیال سے ہوتا ہے۔ اب دیکھو میرے دوستوں، آگے اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسِكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہر امت کے لیے قربانی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر امت کی قربانی تاکہ وہ اللہ کے نام پہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کے نام پر قربانی کرے۔ جو اللہ رب العزت نے انہیں مال اور دولت عطا فرمایا، ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، جو اللہ نے انہیں دی ہے، یعنی چار پائے جانوروں میں سے۔ اب اس میں سے اونٹ ہے، بھینس، جیسا یا گائے، بچڑا، بکرا، اب ان کے لیے 1 سال، پھر 2 سال، گائے کے لیے 2 سال، بھینس کے لیے 2 سال، اونٹ کے لیے 5 سال، ڈنگے فرما موٹا ہو 1 سال جیسے نظر آتے ہیں تو 6 ماہ بھی قربانی کر سکتے ہیں، اس کے لیے ایک حد باندھی ہے۔ اب دیکھیں جو اللہ نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے قربانی اللہ نے مقرر کی تھی تاکہ وہ 4 پائوں پر اللہ کے نام لے جو اس نے ان کو عطا فرمایا۔ 4 پائوں میں سے حلال جانور، حرام جانور نہیں، حلال جانوروں میں سے۔ پھر فرمایا کہ لوگوں کے لیے جو تہوار
آپ دیکھو ہندو بھی اپنا ہولی کا تہوار مناتے ہیں، سب کے لیے عیسائی کرسمس کی تہوار مناتے ہیں، ہم مسلمان عید قربانی کا تہوار مناتے ہیں۔ اب یہ تہوار میرے دوستو کیا ہے کہ معاشرہ کی جان ہوتے ہیں، اور اس سے سوسائٹی میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہوتے ہیں، اور آپس میں دوسرے سے رابطہ پیدا ہوتی ہے، انسیت سوسائٹی میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہوتے ہیں، آپس میں دوسرے سے رابطہ پیدا ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب یہ میدانوں میں نماز ہوتی ہے تو دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع والے دن فرمایا بھائی اتنی بڑی ثواب ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم اور خلیل اللہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیحہ کہ ان کو جو جمع کر رہے تھے کہاں تھے میرے دوستوں؟ ایک چھٹیال میدان، پہاڑوں کے اوپر، نہ کوئی انسان، نہ کوئی چرن، نہ کوئی پرن، نہ کوئی چیزیں، کون بچائے ان کو؟ اب دیکھو باپ بیٹے دونوں کی امتحانات شروع ہے، آزمائشیں شروع ہے، اللہ کی طرف سے بزرگ بڑی ابتلا کی، پھر اللہ کی طرف دونوں باپ بیٹے کس کی ہے؟ فلما اسلما، دونوں نبی ہوگی اللہ کی حکم کی تعمیل کے لیے، فلما اسلما، دونوں وَإِذْ قَالَ لَهُ أَسْلَمْ، تو کہا اسلمت لرب العالمین، اللہ نے جب فرمایا کہ جھک جاؤ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کہ کہے ہاں ہم نے اپنے رب کے لیے کیا ہو گیا، جھک گئے۔ فلما اسلما، باپ اور بیٹے چٹیال میدان پہاڑی علاقوں میں، نہ کوئی چرن، نہ کوئی پرن، نہ کوئی انسان، کوئی مخلوق جہاں موجود نہیں تھے میرے دوستوں، وہاں پر قربانی کرنے کے لیے پہنچے۔ کون دیکھ رہے تھے؟ رب کریم۔ باپ بیٹے کو جمع کرنے کے لیے تیار ہو، اور بیٹے کا میرے بیٹا ہم تمہیں خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں تجھے جمع کرتا ہوں، اس کے بارے میں تمہارے کیا خیال ہے؟ تو بیٹا کہتے ہیں اب میرے والد جو آپ نے خواب میں دیکھیں اس کو کر ڈالیے، میں تو قربان کے لیے تیار ہوں۔ اگر رب کی اس میں رضامندی ہے، یا اللہ رب العزت ابراہیم اور خلیل اللہ کے پاس مال و دولت کی کمی تھی، اللہ اکبر، ان کی مہمان نوازی، اس مہمان نوازی تھی حضرت ابراہیم اور خلیل اللہ کی، جو بھی ان کی گھر پہ پہنچتے تھے دعوت کی ان کے پاس پہنچتے تھے، اسی وقت اٹھا کر بھائی اتنے بڑے بڑے بیل بکیر کا جو ہے باڑے سے ان کی بات اٹھایا اور پورے پورے جانور لگے چھینٹ کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔ تو اللہ کی رضا اگر جانور میں ہوتا، اللہ کو تو آزمائش لینا، اللہ کو تو امتحان لینا تھا کہ باپ بیٹے دونوں اس چٹیال میدان کے اندر اللہ کی حکم دے، اس حکم کی تعمیل کیجیے، باپ بھی متی اور بیٹا بھی متی، دونوں اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور دونوں اللہ کے لیے میرے دوستوں سر تسلیم خم ہو کر اپنے آپ کو جھکا دی ہے اور اللہ کے سامنے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ تو بدلہ جمیل، جب کروٹ سے لٹایا کیوں بھائی کہ باپ کی شکل بیٹے نہ دیکھے، بیٹے کا شکل باپ نہ دیکھے، کہ اگر باپ بیٹے کی شکل دیکھتے ہیں تو شفقت بدلی اس میں لازمی آ سکتے ہیں کہ محبت نہ آ جائے، اور ایسے نہ کہ ان کے ہاتھ نہ چلے، ہاتھ میں پپی نہ آ جائے۔ بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے، باپ قربانی کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہاں بچانے والے کوئی ہے، دیکھنے والے کوئی تھے؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ جو دیکھ رہے، اور باپ اور بیٹے دونوں ہی اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور دونوں ہی اللہ کی طرف اللہ کے سامنے جھکے، اور پھر کہتے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پھر وہ کروٹ سے لیٹتے ہیں، کروٹ سے بیٹے کو لٹاتے ہیں اور چھری چلاتے ہیں،
پھر ابراہیم اور خلیل اللہ علیہ السلام کو جوڑ لگا ہے، خوب جوڑ لگا، لیکن چھری ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی حلق نہیں کاٹتے. چھری کو اللہ رب العزت 100 مرتبہ بنا فرماتے ہیں. چھری کہتے ہیں اے خلیل اللہ تجھے 1 مرتبہ حکم فرماتے ہیں کہ ذبح کر، اور مجھے 100 مرتبہ بنا فرماتے ہیں کہ خبردار چھری، تیرے یہ پاور اور اختیار نہیں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی حلق کی وقت چلے، اس کی حلق کو کٹے. پھر آواز دی اللہ رب العزت نے، آئے ابراہیم خلیل اللہ، آئے میرے خلیل، اب پکے خلیل بن گئے، 100% امتحان میں کامیابی حاصل کر لی. ہے بیٹے، کون سی بیٹے ہیں؟ وہ بیٹے جو ابراہیم اور خلیل اللہ کی لگتی جگر اللہ سے مانگتے رہے 37 سال عمر میں شادی کی، اور وہ بیوی سارہ تھی، اور پھر بیوی ہاجرہ ان کی ساتھ میں جو سفر میں روانہ ہوئے، ایک بیوی سارہ اور ان کی بھتیجا یا بھانجا حضرت ہود علیہ السلام ساتھ میں تھے، ملک شام اور فلسطین تک پہنچے ہوئے تھے. اور پھر مصر، سب سے پہلے جب مصر پہنچے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اہلیہ بیوی کو بھی وہ عطیہ آنے کی کوشش کی، لیکن اس میں ناکام ہو گئی. آخر وہاں کی بادشاہ نے ایک لونڈی ان کی ساتھ میں دے دی ہے، خادمہ، وہ تھی بی بی ہاجرہ، اور ان کی بطن سے اللہ پاک پروردگار عالم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور پھر اللہ کی حکم ہوتی ہے اس چٹیا میدان کے اندر نہ کوئی کھانے کا نہ پینے کا، میرے دوستوں، نہ کوئی مخلوق، اللہ کی کوئی مخلوق بھی نہیں تھی، اسی جگہ پر چھوڑ دی ہے میرے دوستوں، صفے اور مروہ کے بیچ میں. ہاں جگہ روتی ہے اور وہاں پانی کے لیے بکتی ہے، تو شاید دوبارہ پانی، پھر واپس ہی آتے، پھر رکھتے ہیں. بچے جب دوڑنے لگے صفا مروہ کی درمیان سائی کرتا، میرے دوستوں وقت ہو گئی، دیر بھی کرنا ہے، اس لیے تو میرے دوستوں اب بات سن لیں. قربانی، آج قربانی، عید قربانی، اس کی اصل مقصد سن لیں کہ القربان ما تقربت به الی اللہ تعالی، قربانی ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ. القربان ما یتقرب به الی اللہ تعالی، کہ قربانی کس کو کہا؟ وہ چیز ہے جو اللہ کی طرف قرب کرتے ہیں، اللہ کی قرب جیسے حاصل ہوتی ہے. القربان ما یقصد به تقرب من رحمت اللہ تعالی. نہ پھر فرمایا اعمال البر، کہ قربانی وہ چیز ہے جس سے اللہ کی قرب اور اللہ کی رحمت جیسے حاصل ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قربانی. تو یہ یوم النحر یعنی 10، 11 اور 12 اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے بھائی؟ یہ اللہ کے نام پہ حلال جانوروں کا قربانی کرنا. باقی کچھ بھی کر لو، کسی کی بیٹی کا شادی کر دو، راستہ بنا دو. کل میں نے بتایا تھا میرے دوستوں ترجمہ کے اندر، کچھ بھی کر لو، کتنا ہی لوگوں کو تقسیم کر دو، کیونکہ ایک باطن فرقہ بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ اربوں روپیہ تم لوگ جو ہے نا برباد کر دیتے ہو، یہ لوگوں کو تقسیم کر دو. وہ قربانی کا منکر ہے، قربانی کے منکر ہے. ایک کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تو کنواں بنا دی، کہ بھائی جو قربانی کرنا تھا تاکہ لوگ پانی پیتے رہیں گے. ایک نے کہا کہ بھائی میں نے تو ٹیوبل لگا دیا تاکہ لوگ پانی پیتے رہیں گے. بھائی کچھ بھی کر لو، کتنا ہی صدقے کو نہ کر لو، تم کتنا ہی کچھ کر لو صدقہ جاریہ کے لیے، لیکن قربانی تمہارے ذمے سے آدھا خارج نہیں ہوں گے. تمہیں قربانی کرنا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اللہ کے نام سے بھائی جانور کے خون کا بہانا، قربانی کرنا. تو اسی وجہ سے اللہ نے فرما دی میرے دوستوں، لا ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی. یہ کچھ شیطان لوگ یہ بھی کہ دیکھو نہ تمہارا گوشت پہنچتا نہ تمہارا خون پہنچیں گے اللہ کے دربار میں. فرقہ باطل.
तो फिर तो तुम्हारे गोश्त से, तुम्हारे खून से इसका अल्लाह को कोई परवाह नहीं है। वह बात पलट के जवाब तो दे दिए, तो थोड़ी सी बाकी रख दिया ताकि लोगों को गुमराह करें कि कुर्बानी नहीं करना है क्योंकि तुम्हारे गोश्त से और खून से कुछ नहीं है। तो अल्लाह ने फरमा दिया ना तुम्हारे कुर्बानी की खून अल्लाह के दरबार में पहुंचते हैं और नहीं उसका गोश्त पहुंचते हैं, बल्कि पहुंचते क्या है? तुम्हारे तकवा, तुम्हारे नियत। अल्लाह ना तुम्हारे तसब तुम्हारे तरफ देखते हैं, ना तुम्हारे तस्वीरों को देखते हैं, ना तुम्हारे शक्लों को देखते हैं, ना तुम्हारे सूरतों को देखते हैं, ना तुम्हारे पैसे देख रहा है, ना तुम्हारे माल देख रहा है। अल्लाह क्या देख रहा है भाई? इखलास को देख रहा है। तो लिहाजा वो क्या है भाई? वो नियत, खालिस नियत से कुर्बानी करना कि भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी वजह से फरमा दी, ना ही तुम्हारे खून अल्लाह के दरबार में पहुंचते हैं ना उसका गोश्त, बल्कि जो तुम्हारे नियत है, जो तुम्हारे तकवा है, अल्लाह के दरबार में पहुंचते हैं। यही कबूलियत की सबसे बड़े दर्जा है। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम दोस्तों, नमाज की जो तरीका है, ईद उल अजहा की नमाज क्या है? ईद उल अजहा की नमाज ये वाजिब है 6 तकबीर ज़ाहिर के साथ, पीछे से इमाम की अल्लाह अकबर, सीधा सीधा ईद उल अजहा के 2 रकात नमाज वाजिब ना, 6 तकबीर ज़ाहिर के साथ, ऐसे इमाम के पीछे अल्लाह अकबर। लंबे में घुमाने की जरूरत, वो भी जुबान से मुस्ताहब का, असल तब्दील में नियत करना फर्ज है। आप अगर जुबान से नहीं भी बोलोगे तो कोई हरज नहीं है, दिल में नियत करना फर्ज है। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला लिकुल्लि उम्मतिन मनसकन लियज़कुरु अस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम वअल्लम तौहीद वअमर बिल इस्लाम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी हदाना इला दारिस सलाम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना क़ामू बिल-इक़ामतिल अहकाम व बदलू अनफुसहुम व अमवालहुम फी सबीलिल्लाहि फया लहुम मिन किराम व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अम्मा बादु फ़अलमू अन्न यौमकुम हाज़ा यौमु ईदिन शरअ लकुम मा फ़ीहि मआमालिन नुकर क़द सबक़त फ़िल ख़ुतबति क़ब्ल हाज़ल अश्र ज़बहुल उज़हिय्यति बिल इख़लास व सिद्क़िन निय्या व बय्यन नबिय्युहु व सफ़िय्युहु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम वजूबहा व फ़ज़ाइलहा व दव्वन उलमा उम्मतिही मिन सुननि फ़ी कुतुबिल फ़क़्हि व मसाइलहा। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फ़क़द क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मा अमिला इब्नु आदम मिन अमलिन यौमन नहरि अहब्बु इलल्लाहि मिन इराक़िद दम व इन्नहु लयाती यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफ़िहा व इन्नद दम लयक़अु मिनल्लाहि
من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال عليه الصلاة والسلام من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال ابن عمر الأضاحي يومان بعد يوم الأضحى وعن علي مثله وهذا بعض من الفضائل وتعلموا من العلماء المسائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص ما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأرضكم حياء عثمان وأخذ عمر وفاطمة سيدة نساء الجنة رضي الله تعالى عنها وحمزة وأسد الله وأسد رسول رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر لعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذهم غردا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان المسلم جل الله في الله من أهان سلطان الله في الله أهانه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون درود شریف پڑھیں اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم
ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی سیدنا محمد کلما غفل عن ذکر الغافلون۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ یا رب العالمین، ہمارے درود السلام کو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم خواہ مرک میں پہنچا دو۔ یا رب العالمین، آدم سے لے کر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کی روح کی مغفرت میں پہنچا دو۔ یا رب العالمین، تمام اہل بیت کی روح کی مغفرت میں پہنچا دو۔ تمام صحابۃ الاجمعین، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، انبیاء مجتہدین اور خلفائے راشدین کی روح کی مغفرت میں پہنچا دو۔ یا رب العالمین، پورے امت مسلمہ کی روح کی مغفرت میں پہنچا دو۔ یا رب العالمین، خاص طور پر یا اللہ فلسطین کی وہ مسلمان بھائی اور بہنیں جو اس دنیا سے یا اللہ شہید ہو چکے ہیں، یا اللہ شہادتوں میں نام لکھوا چکے ہیں، یا اللہ ان کی درجات کو بلند فرما دو، یا اللہ ان کی روح کی مغفرت میں پہنچا دو، یا اللہ ان کی قبر کے عذاب کو معاف فرما دو، یا اللہ ان کی درجات کو بلند فرما دو، یا اللہ فلسطینی مسلمانوں کے لیے غائبی مدد فرما دو، یا اللہ ان کی مدد کے لیے اللہ غائبی مدد فرما دو، یا اللہ جو ظلم اور بربریت یا اللہ ان کے اوپر چل رہے ہیں، یا اللہ ان کے ظلم کو یا اللہ بذات خود یا اللہ اپنے غائبانہ طور پر یا اللہ ان کو رک سکتے ہیں، یا اللہ ان کو رکوا دیں۔ یا رب العالمین، آپ تو ارحم الراحمین ہیں، یا اللہ غفور الرحیم ہیں، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کی بخشش فرما دیں۔ یا اللہ ہم لوگ بچپن سے لے کر اب تک جتنا گناہ کیا، اللہ ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں سے توبہ، یا اللہ ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے والدین کو بھی بخشش فرما دے، یا اللہ ہمارے ددیال والے، ننیال والے، سسرال والوں میں سے بھی جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کو بھی مغفرت عطا فرما دو۔ یا رب العالمین، میرے جتنی اساتذہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی، یا اللہ ان کو بھی مغفرت عطا فرما دو۔ یا رب العالمین، ہم میں سے جو بیمار ہے یا اللہ ہمارے ساتھ عافیت کے معاملہ فرما دو۔ یا اللہ، یا رب العالمین، جن کی والدین بیمار ہے، گھروں میں بیمار پڑے ہیں، یا اللہ ان کو بھی ان کی ساتھ بھی عافیت کی معاملہ فرما دو، یا اللہ ان کو شفاء کلی عطا فرما دو۔ یا رب العالمین، ہمارے دعا کو قبول مقبول فرما۔ یا اللہ، ہم نے قربانی کے لیے یا اللہ اپنے رضا اور خوشنودی کے لیے یا رب العالمین ہم نے قربانی کے جانور خریدے ہیں، یا اللہ ہمیں اس میں اخلاص سے عطا فرما دے، یا اللہ فرزگاری اور تقوی عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے قربانی کو قبول مقبول فرما لے، یا اللہ ہمارے دعا کو قبول مقبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔